السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ دنیا کا سب سے پہلا وہ کون سا سائنسدان ہے جس نے ہوائی جہاز بنایا۔ یقیناً آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز جس شخص نے بنایا تھا وہ مسلمان تھا، اور اس کا نام ابو القاسم عباس بن فرناس، وہ عظیم مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ عباس بن فرناس ایک معجد، مہندس یعنی انجینئر، تیارچی، حکیم، شاعر اور موسیقار، طبیعیات، ماہر فلکیات اور کیمیا دان تھے۔ وہ اندلس، موجودہ اسپین کا پرانا نام ہے، اس کے شہر ازن رند اوند میں 810 میں پیدا ہوئے اور بعد میں کرتبہ میں رہائش اختیار کی۔ عباس ابن فرناس بربر، نیاد اور جنوبی اندلس کے ضلع تکرنا کے باشندہ تھے۔ انہوں نے اپنی تمام عمر کرتبہ میں بسر کی اور اپنے علم و حکمت کی بنا پر اس زمانے کی عظیم ترین سائنسدان کہلائے۔ ان کی ایجادات اور اختراعات بے شمار ہیں، اور اگر انہیں اپنے زمانے کا نابغہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ کے علمی کارناموں پہ اگر بات کی جائے تو ابو القاسم عباس بن فرناس علم ریاضی، شاعری، طبیعیات، پر اسرار علوم کے ماہر اور پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے میں یکتا تھے۔ انہوں نے کلمی چٹانوں کو توڑنے کے لیے مشین بنائی اور تال ترازو بھی بنائی۔ اس کے علاوہ آبی گھڑی بھی ایجاد کی، کرسٹل بنانے کا فارمولہ بنایا، اور تو اور اپنی تجربہ گاہ میں انہوں نے شیشے اور مشینوں کی مدد سے ایک ایسا پلاٹینیم بنایا جس میں لوگ بیٹھ کر ستارے، بادلوں کی حرکت اور ان کی گرج چمک کا مظاہرہ دیکھ سکتے تھے۔ علم حیت اور فلکیات اور علوم نجوم کے ضمن میں اندلسی مسلمان سائنسدانوں میں اگرچہ علی بن خلاق اندلسی اور مظفر الدین توسی کی خدمات بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں، مگر ان سے بھی زیادہ یعنی بہت پہلے 3 صدی ہجری میں کرتبہ کے عظیم سائنسدان عباس بن فرناس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ تیار کر رکھا تھا جو دور جدید کی سیارہ گاہ کی بنیاد بنا۔ اس پر ستارے، بادل اور بجلی کی گرج چمک جیسے مظاہر فطرت کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ سامعین، بعد ازاں یعنی البیرونی اور از قبل یعنی ازرکیل وغیرہ نے اس کو وضع کیا اور ترقی دی۔ عباس بن فرناس کی ریاضی میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر بلاد مشرق کے سفر سے واپسی پر مشہور مسلمان عالم خلیل بن احمد کی کتاب اپنے ساتھ لایا۔ خلیل ایک عالم، شاعر اور ماہر لسانیات تھے جو 8ویں صدی میں بغداد میں ہو گزرا تھا۔ ان کا ایک کارنامہ عربی کی پہلی لغت تیار کرنا تھا۔ انہوں نے شاعری میں علم عروض اور حسابی تختی کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ کتاب اسپین میں بالکل نئی آئی تھی اور کوئی اس کے مدرجات سے واقف نہیں تھا اور نہ اس کی تشریح کرنے پر قادر تھا۔ چنانچہ یہ کتاب ابن فرناس کے سپرد کی گئی۔ وہ اسے لے کر ایک گوشے میں چند ساعت کے لیے بیٹھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کی ریاضیاتی ترکیب اور مطالب بڑی وضاحت سے اپنے حاضرین کو بیان کیے، جسے سن کر وہ ان کی مہارت اور یادداشت پر ششدر رہ گئے۔ ابو القاسم عباس بن فرناس کے کارہائے نمایاں کا سب سے بڑا کارنامہ تاریخ میں پہلی انسانی پرواز ہے۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو محو پرواز دیکھ کر انہی کی طرح اڑنے کا خواہشمند تھا۔ انہوں نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی تکنیک یعنی ایرو ڈائنامکس کا بغور مطالعہ کیا اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ جب اس عظیم سائنسدان کے ناقدین نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے اپنی تھیوری کا عملی مظاہرہ بذات خود کرنے کا اعلان کر دیا۔
عباس ابن فرناس نے پرندوں کے سے 2 پر سائز میں اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کیڑے سے منڈ دبے۔ پھر کرتبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن الداخل کے بنائے ہوئے محل رصافہ کے اوپر واقع ایک پہاڑی پر چڑھ کر کئی سو تماش بینوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائی بڑی حیرت اور تعجب سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی اسی کوشش میں اس پاگل سائنسدان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابن فرناس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتا رہا اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں بحفاظت اتر گیا۔ اگرچہ اس کی کمر اترنے کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی، اس وقت اس کی عمر 65 یا 70 برس بیان کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ 9ویں صدی کے دوسرے ربع میں پیش آیا اور اس طرح یہ عظیم سائنسدان انسانی تاریخ کا ہوا میں پہلا اڑنے والا انسان کہلایا۔ عباس ابن فرناس نے اپنا تجربہ ایسی پہاڑیوں پر مشتمل جگہ پر کیا جس کے نیچے ایک بہت بڑا ہموار قطع زمین واقع تھا۔ اس جگہ ہوا نیچے زمین سے ہو کر پہاڑیوں سے ٹکراتی تھی اور اس کے بعد بلندی کی جانب جاتی تھی۔ وہاں پرندے ہوا کی اس قوت کی وجہ سے دوران پرواز فضا میں معلق رہنے کا مزہ اٹھاتے تھے۔ ابن فرناس نے پچھلے 23 برس ایرو ڈائنامکس کا مطالعہ کرتے ہوئے گزارے تھے۔ مقررہ دن چھلانگ لگانے کے بعد ابن فرناس ہوا میں کچھ روایات کے مطابق 10 سیکنڈ پرواز کرتے رہے، مگر لینڈنگ کے دوران زمین سے بری طرح ٹکرا گئے۔ ان کی کمر اور چند دوسری ہڈیاں متاثر ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ ایک عرصہ صاحب فراش رہے، مگر وہ کچھ مدت بعد اپنی معذوری اور بڑھاپے کے باوجود چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ یہ درد اور معذوری ان کی بقایا عمر کے 12 سال تک ان کے ساتھ رہی۔ تاہم ان بقایا سالوں میں انہوں نے اپنے پلانیٹیریم کو امیر اندلس کی فرمائش پر موبائل بنایا، ریت سے بلور بنانے کا کام جاری رکھا، پانی اور دوسری قسم کی گھڑیاں بنانا بھی جاری رکھا۔ اپنے فارغ وقت میں وہ اکثر غور کرتے کہ آخر پرواز کرنے والے پروں اور فریم میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے انہیں چوٹ کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے اپنی پرواز اور لینڈنگ کے دوران اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ عباس ابن فرناس نے پر تو بنا لیے تھے مگر دم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکے تھے۔ انہیں اپنی اس غلطی کا احساس شاید آخری سانس تک رہا۔ ابن فرناس کے گزرنے کے کئی سال بعد تقریباً 1010 میں ایک یورپی راہب ایلمر مالس ممبری نے بھی عباس ابن فرناس کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق اڑن مشین بنائی اور اس کے مزید کچھ صدیوں بعد 15ویں صدی میں لیونارڈو ڈاوچی نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ سامعین، دنیا کے پہلے ہواباز عباس ابن فرناس کا مجسمہ عباس ابن فرناس کے نام پہ چاند میں ایک گڑھے کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ ہسپانیہ میں عباس ابن فرناس کے نام پر ایک برج بنایا گیا ہے۔ دبئی کے ابن بطوطہ شاپنگ مال میں ابن فرناس کا مجسمہ اڑان کے تجربات کی حالت میں نصب کیا گیا ہے۔ یہ تھے وہ پہلے مسلمان سائنسدان عباس ابن فرناس جن کا آپ سے ذکر کیا گیا۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے، اور آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔